یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 9 سال کی تھی۔ میں اپنے امی ابو کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ میری 3 بہنیں اور ایک بھائی ہے۔ میں اور میری بہنیں ہم لوگ صحن میں سویا کرتے تھے کیونکہ گرمیوں کے دن تھے، اور ابو اور میرا بھائی کمرے میں سویا کرتے تھے۔ مجھے ہر روز کچھ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرے ساتھ کوئی آ کے لیٹا ہے، لیکن کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ میں امی کو بتاتی تھی تو امی کہتی تھی تمہارا وہم ہے، وہم کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر ایسے ہی چلتا رہا۔ اس دوران ہمارے ہاں ایک چھوٹی بچی پیدا ہوئی جو میری بہن تھی۔ ایک رات جب میری نیند سے آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ پیڑ کے اوپر ایک عورت بیٹھی ہے جس کی بہت بڑی بڑی آنکھیں ہیں اور وہ مجھے دیکھ کے مسکرا رہی ہے۔ میں اسے دیکھ کے ایک دم خوفزدہ ہو گئی اور چیختی ہوئی امی ابو کے کمرے کی طرف بھاگی اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ تھوڑی دیر میں ابو نے دروازہ کھولا۔ میں ابو سے چپٹ کے چیخنے لگی، ابو ابو پیڑ کے اوپر کوئی ہے، پیڑ کے اوپر ایک بہت بڑی بلا بیٹھی ہوئی ہے۔ لیکن ابو کہنے لگے بیٹا تمہارا وہم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آؤ میرے ساتھ لیٹو، اور پھر امی ابو نے اپنے کمرے میں سلا لیا۔ دن گزرتے رہے، ہر روز رات کو میرے ساتھ یہی سب کچھ ہوتا رہا، لیکن جیسے جیسے یہ سب کچھ ہو رہا تھا میں پریشان ہوتی جا رہی تھی۔ امی مجھے کہتی آیت الکرسی پڑھو، چاروں قل پڑھو، اپنا ورد کرو اور پھر سو۔ کچھ دن تو افاقہ ہوا، لیکن تھوڑے دن بعد پھر سے ہی میرے ساتھ ایسا ہی ہونے لگا۔ وہ عورت مجھے دیکھ کے کہتی دیکھو میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہوں، اور میری چیخ نکل جاتی اور میں چیختے ہوئے اپنی امی کے کمرے میں چلی جاتی۔ میرے امی ابو بھی پریشان رہنے لگے تھے کہ اس کو کیا ہوتا جا رہا ہے۔ میرا رنگ دن بدن پیلا پڑتا جا رہا تھا اور میں کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اسکول میں بھی میرا دل نہ لگتا اور میری کارکردگی پر اور میری صحت پر اس کا بہت برا اثر پڑ رہا تھا۔ بابا مجھے ایک عامل کے پاس بھی لے گئے، اس سے بھی تعویذ منگوایا اور مجھے دیا، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ وہ ایک جعلی عامل تھا۔ دن اسی طرح گزرتے رہے۔ ایک رات میں اپنے امی ابو کے کمرے میں سو رہی تھی، اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ میرا بھائی بھی اسی کمرے میں سوتا تھا، تو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے بھائی کے اوپر ایک بہت لمبی سی عورت بال کھولے ہوئے میرے بھائی کے منہ پر جھکی ہوئی ہے۔ اسے دیکھ کے مجھے بہت ہی زیادہ خوف محسوس ہوا، لیکن میں چپ چاپ بیٹھی رہی اور دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد اس عورت نے سر اٹھایا اور اپنی بڑی خطرناک آنکھوں سے مجھے دیکھ کے مسکرائی۔ میں نے جھٹ سے کمبل منہ تک اوڑھ لیا اور آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی اور اسی میں سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی، میں اسکول جانے کے لیے تیار ہونے لگی، تب میری خالہ نے بتایا کہ تمہارے بھائی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور وہ اسپتال میں داخل ہے، دعا کرنا کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ سن کر میں نے اسکول جانے کا ارادہ بھی ترک کر دیا اور جانماز پہ بیٹھ کے دعائیں کرنے لگی کہ میرے بھائی کو صحت دے۔ لیکن کچھ دیر بعد ہی میرے بھائی کے انتقال کی خبر آ گئی۔ میرا بھائی مر چکا تھا اور اس کے جسم پر بڑے بڑے نیل کے نشان تھے۔ یہ دیکھ کر میرا دل اور بھی اداس ہو گیا۔ اب ہمارے گھر میں سب لوگ چپ چپ سے رہنے لگے تھے اور میں بھی بہت پریشان ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ پھر میرے بابا ایک عامل کو لے کر گھر آئے۔ اس نے بھی کچھ پڑھ کے پھونکا اور ہمیں پانی پینے کے لیے دیا۔ کچھ دن تو افاقہ ہوا، لیکن اس کے بعد پھر ہمارے گھر میں عجیب و غریب حرکات اور سکنات ہونے لگیں، جیسے سوتے سوتے ایک دم ایسا لگتا کہ کچن روشن ہو گیا ہے اور کچن میں آگ لگی ہوئی ہے۔ ہم جاتے تو چولہا جلا ہوتا، جبکہ امی کچن سے نکلتے وقت چولہا بند کر کے آتی تھی۔ کبھی کبھی ہمارے پورے گھر میں اتنی تیز روشنی ہو جاتی تھی، جب ہم سونے چلے جاتے تھے اس وقت ہوتی تھی یہ روشنی، اور پورے گھر میں ایسا لگتا تھا جیسے آگ کی طرح روشن ہو رہا ہے گھر۔ اس طرح سے ہمارے گھر میں عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگے۔ اب میں بھی بہت بیزار رہنے لگی تھی۔ میرا دل کسی بھی کام میں نہیں لگتا، میرا کوئی دوست بھی نہیں تھا، میں چپ چپ رہنے لگی۔ کبھی کبھی میرا جسم آگ کی طرح تپنے لگتا اور آنکھیں جلنے لگتی تو میں اٹھ کے منہ ہاتھ دھوتی، وضو کرتی اور نماز پڑھنے کھڑی ہو جاتی
جس سے مجھے تھوڑی دیر کے لیے افاقہ محسوس ہوتا۔ اسی طرح دن گزرتے رہے۔ ایک دن میں سو رہی تھی، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک بہت بڑے محل میں ہوں، اور وہ محل لال رنگ کا ہے اور اس کی ہر چیز لال رنگ کی ہے، اور میں وہاں بیٹھی ہوئی ہوں۔ لوگ آ جا رہے ہیں، ہنس بول رہے ہیں، لیکن وہ تمام لوگ کچھ عجیب سے ہیں۔ وہاں پہ کسی بھی آدمی کو میں نہیں جانتی تھی۔ ایک آدمی جو بزرگ سا تھا وہ آ کر میرے پاس بیٹھا اور میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر خوش دلی سے بولا، بیٹا گھبراؤ نہیں، یہاں سب اپنے ہیں، تم پریشان مت ہو، اور سب ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں میری آنکھ کھل گئی اور میں پسینوں میں شرابور تھی۔ ابو نے مجھے دیکھا اور مجھے ایک گلاس پانی پینے کے لیے دیا۔ دن پہ دن گزرتے رہے اور میں بھی جوان ہو گئی تھی۔ امی ابو کو میری شادی کی فکر ہونے لگی تھی۔ امی نے میرے لیے رشتے تلاش کرنا شروع کر دیے تھے۔ خیر، اللہ اللہ کر کے کسی ایک جگہ میرا رشتہ طے پا گیا، کیونکہ ہمارا گھرانہ عجیب و غریب واقعات کے لیے مشہور ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میری شادی میں مشکل پیش آئی۔ بہرحال شادی ہو گئی میری، اور میں اپنے گھر رخصت ہو کر چلی گئی۔ میرے شوہر بھی بہت اچھے تھے اور میرا خیال رکھتے تھے۔ ایک دن میرے شوہر گھر سے باہر گئے ہوئے تھے اور میں ویڈیو گیم کھیل رہی تھی کہ اچانک میرا پلنگ ہلنے لگا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہے۔ میں پھر بھی دھیان دیے بغیر ہی ویڈیو گیم کھیلتی رہی۔ پھر اور زور زور سے ہلنے لگا تو میں ایک دم ڈر گئی، اور میں اٹھ کے اپنی ڈریسنگ ٹیبل کے پاس گئی اور وہاں سے ایک تعویذ نکال کے اپنے سینے پہ رکھا اور زور زور سے آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ یہی بات اس عجیب و غریب شے کو بری لگی اور اس نے غصے میں آ کے ڈریسنگ ٹیبل گرا دی اور میں وہیں بیٹھ کر چیخنے لگی۔ پھر جب میرے حواس تھوڑے بحال ہوئے تو میں نے فون کرا اپنے شوہر کو کہ آپ گھر آ جائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ جس پر میرے شوہر نے ہنس کے کہا، کیوں، کیا میری جدائی برداشت نہیں ہو رہی؟ شاید وہ نہیں جانتے تھے کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ خیر، لیکن میں نے بھی کچھ زیادہ نہیں بتایا انہیں اور کہا کہ جلدی گھر آ جائیں۔ یہ تاکید کرنے کے بعد میں آرام سے بیٹھ گئی اور تھوڑی دیر تک انتظار کرتی رہی۔ میرے شوہر جب کمرے میں آئے تو وہ کمرے کی حالت دیکھ کے ڈر گئے۔ انہوں نے کہا، کیا تم نے ڈریسنگ ٹیبل اٹھا کے گرا دی ہے؟ میں نے کہا، نہیں، میں تو اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں۔ میرے پاس کوئی عجیب و غریب شے آ گئی تھی، جیسے جن بھوت ہوتا ہے، اور اسی نے یہ ڈریسنگ ٹیبل گرائی ہے۔ اس پہ میرے شوہر ہنسنے لگے، کہنے لگے، کیا ہو گیا، کیا زیادہ ہی آج کل ہارر موویز دیکھنے لگی ہو جس کی وجہ سے تمہیں ایسا لگا ہے؟ میں نے کہا، نہیں، میرا آپ یقین کریں، میں اتنی بھاری ڈریسنگ ٹیبل کیسے گرا سکتی ہوں؟ جس پر وہ سنجیدہ ہو گئے۔ خیر، تھوڑی دیر ہم لوگ باتیں کرنے لگے اور پھر میں نے جا کر چائے بنائی، چائے پی اور ہم دونوں سو گئے۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ ایک دن میرے شوہر اپنے آفس گئے اور پھر بہت دیر تک واپس گھر نہیں آئے، جس پہ میں پریشان ہو گئی۔ میں نے آفس فون کیا تو پتہ چلا کہ وہ آج تو آفس آئے ہی نہیں۔ اب میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ سب جگہ فون کر لیے، کہیں پتہ نہیں چلا، اور پھر میں نے اپنے ابو کو فون کیا۔ ابو بھی آئے، سب جگہ اسپتال، تھانے، ہر جگہ معلوم کیا، لیکن میرے میاں کا کہیں پتہ نہ چل سکا، اور میں بھی پریشان ہو گئی۔ اب سسرال والے مجھے طعنے دیتے ہیں کہ ایسی چڑیل کو لے کر آئے شادی کر کے کہ اس نے تو اپنے شوہر کو ہی کھا لیا، لیکن میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں خود بے بس ہوں۔ میرا اتنا علاج ہوا لیکن کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا، اور میرے شوہر بھی غائب ہو گئے اور آج تک ان کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ یہ تھی میری کہانی۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہماری کہانی کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ سننے کا شکریہ، دیکھنے کا شکریہ۔